بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سامعین گرامی، اس گفتگو کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ سود کی عمومی صورتوں کے بارے میں ذکر کروں گا۔ قرآن کریم میں چونکہ اللہ پاک نے سود کو مومنوں کے لیے حرام قرار دیا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ سود کی حرمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم لوگ سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت میں سود اتنا عام ہو جائے گا کہ متقی سے متقی شخص بھی جو براہ راست سود سے بچنا چاہ رہا ہوگا تو اگر سود سے وہ بچ بھی گیا تو کم از کم اس کی آلائش، اس کا دھواں، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی ایسی اڑتی ہوئی گرد و غبار اس متقی شخص کو پہنچ جائے گی۔ آج وہ صورتیں عام ہو گئی ہیں۔ ایک خاص صورت کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک بیلنس لینے کی صورت ہے کہ موبائل کے اوپر مختلف کمپنیز کچھ وہ وقتی طور پہ لون دیا کرتی ہیں کہ آدمی اس سے لون لے کے پھر وہ بعد میں اس کو جب بیلنس ڈلوایا جاتا ہے اس سے وہ کمپنی اس کے پیسے کو کاٹ لیتی ہے۔ وہ پیسے جو کاٹتے ہیں تو وہ اضافے کے ساتھ کاٹتے ہیں، اور پیسے کے اوپر پیسہ بڑھا کے لینا دینا، اس پر گواہی دینے، سارے کے سارے سود ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کے گواہ پر۔ تو جو بھی جس قسم کا اس سودی معاملے میں معاونت کا کوئی ایک ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا تو یہ خود بھی مجرم ہو گیا۔ یہ ایک ایسی عمومی صورت ہو گئی کہ اس میں ہمارے بھولے مسلمان کہ جن کو اس طرف توجہ نہیں، وہ اس طرح کی صورت کرتے ہیں اور وہ وقتی طور پہ لون لے لیتے ہیں، بعد میں ان کا پیسہ کٹ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، پیسہ چاہے وہ 10 روپے ہوں، 20 روپے ہوں یا 20 لاکھ 20 کروڑ، حرمت سب کی ایک جیسی ہے۔ اس تمام سودی معاملے سے ہمیں بھرپور طور پر بچنا چاہیے۔ یہ تمام صورتیں ہمیں مسلمانوں کو آگاہ کر دینا چاہیے اور صحیح طور پہ ڈھالنا چاہیے ان چیزوں کو کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پوری طرح سے ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔